مرزا جی نے 33 نمبر حدیث کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ تابعی رحمہ اللہ اور عمر بن مسلم تابعی رحمہ اللہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین نے انہیں مخاطب کر کے عرض کی، اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھیں. اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، تو اب ہمیں وہ احادیث بھی تو سنائیے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی ہیں. تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیت گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، لہذا جو بیان کروں اس پر اکتفا کرنا، اور جو نہ بتا سکوں تو اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا. پھر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس. اب یہاں مرزا جی نے بریکٹ دیا ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل، یہ مرزا جی نے بریکٹ دیا. پانی کے تالاب کے پاس ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلدی میرا رب کا قاصد بریکٹ میں یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں، بریکٹ میں یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میں اپنے بعد تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، اس میں سامان ہدایت اور نور ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی. پھر فرمایا، اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں. بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا. حسین تابعی رحمہ اللہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اب یہاں بھی جو نا وہ بریکٹ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، بھی جو نا بریکٹ میں. لیکن اب بریکٹ میں لکھتے ہیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد بریکٹ میں لکھتے ہیں صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا ہے. تو حسین تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین. حسین تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا، کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. پھر مرزا جی آگے لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ہی حدیث میں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا. اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان میں سے ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک لمبا عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندان اور دودھیال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام تھا. سمجھ گئے؟ اب صفحہ نمبر یعنی یہ صفحہ نمبر 16 ہے جو بھی ہم نے یہ 33 کے عنوان سے 2 حدیثیں پڑھی. پھر صفحہ نمبر 18 پر مرزا جی نے نمبر 36 کے عنوان سے لکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقش سیاہ اونی چادر اوڑی ہوئی تھی. اسی دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا. پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل فرما لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. نمبر 33
اور نمبر 36 کو ہم نے ایک ساتھ کیوں پڑھا؟ 34 اور 35 سے متصل جو احادیث تھی، مطلب 33 سے بھی متصل جو احادیث تھی، وہ ہم نے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ ذہن میں یہ خیال لے کر آئیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے یہ صحیح مسلم کی جب دونوں حدیثیں نقل کی تو آپ نے ساتھ اس کے اس صحیح مسلم کی حضرت عائشہ علی جو حدیث ہے چادر میں ان 4 حضرات کو اپنے ساتھ لے لینے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حدیث کو مرزا جی نے یہاں کیوں نہیں نقل کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، بڑی باریک وجہ۔ مرزا جی نے پہلے یہ 2 حدیثیں نقل کی اور اس سے یہ تاثر دیا، مثلا پہلی حدیث آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، توجہ کیجیے گا، بھی لگا کر وہاں ان کا حصہ اہل بیت میں کس درجے کا ڈالا گیا؟ آپشنل، بھی، لازمی نہیں، آپشنل بھی، ہاں وہ بھی ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا تاثر۔ دوسرا تاثر، مزے کی بات، وہی صحیح مسلم سے وہی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی اور اس میں الفاظ ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، یعنی کہ جب سوال کرنے نے پوچھا بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں تو کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ آپ کے اہل بیت تو آپ کا اصل خاندان اور دودھیال والے رشتہ دار ہیں۔ اب یہاں سے تک تاثر کیا گیا کہ بیویاں اہل بیت میں ہیں ہی نہیں، گیا تاثر۔ اب اگر ساتھ ہی یہ درج کر دیتے حدیث کہ 5 چادر میں لے کے آپ نے ان کے لیے اہل بیت کے یعنی آیت تطہیر پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اب وہی رافضیت کا مکمل پروپیگنڈا ہو جاتا کہ یہی پنجتن اہل بیت ہے، اس لیے اس روایت کو وہاں اس کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ تو مرزا جی نے اپنے آپ کو بھی تو تقیے کی چادر میں چھپا کے رکھنا ہے نا، اس لیے اس کو آگے جا کے نقل کیا، کیونکہ پہلے جو پیچھے سے قاری پڑھتا ہوا آ رہا ہے وہ تاثر تو لے کر آگے یہاں تک تو پہنچ گیا، یہاں پہنچنے کے بعد جب اس کو پڑھے گا منطق کے طور پر اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ 5 اہل بیت میں خاص ہے، یہ 5 کو کیا گیا۔ سمجھ رہے بات؟ اچھا، ان 4 افراد کی، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خصوصیات، خاصیت نہیں، خصوصیات، ان کی فضیلت نہیں، فضائل، ان کا کمال نہیں، کمالات، اور ان کی کرامت نہیں، کرامات کا کوئی منکر نہیں ہے۔ بحث اس بات سے ہے کہ اس آڑ میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو سائڈ میں کیا نا، انہیں جو اہل بیت میں سے خارج کروایا ہے، مسئلہ ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے آج سے 2 سال پہلے 25 سپتمبر 2020 کو اہل بیت کون ہیں اس عنوان سے ہم نے 2 علیحدہ حصوں میں، ایک سوا گھنٹے کے وہ دونوں حصے ہیں، اس میں اہل بیت کے لغوی، اصطلاحی اور ہماری شریعت میں مقررہ جو معنی ہے وہ، پھر قرآن اور احادیث کی روح سے، پھر تاریخی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون داخل ہیں، اس کے تمام ثبوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیے، اور ہم نے اس کے اندر ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کے اسباط، آپ کے یعنی کہ اصہار یعنی کہ سسرالی رشتے، حتیٰ کہ آپ کے بعض موالی، آزاد کردہ غلام جس میں زید بن حارثہ وغیرہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ وہ تو عرب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے وہ ساری بحث وہاں پہ کی تھی۔ آج سر دست صرف چند گزارشات جو مرزا جی نے یہاں تاثر دیا اس کے حوالے سے بات کرنا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو پھر میں ایک یاد دہانی کے طور پر جو ہے وہ ایک یہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 144 سے 145 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3713 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ آپ کے اہل بیت کے ساتھ رکھو، یعنی کہ جیسے اس حدیث کے اندر ابھی ہم جو مرزا جی نے خود بھی نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، بالکل اسی طریقے سے اس حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا اگر جو لحاظ ہے
وہ اگر آج بھی آپ نے قائم رکھنا ہے تو وہ آپ کے اہل بیت کی محبت، آپ کے اہل بیت کا جو لحاظ ہے اس کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ بہرحال پھر یہ دیکھیے گا کہ مرزا جی نے جو یہاں پر کہا حدیث نمبر 33 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث نمبر 36 کے عنوان سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حضرات کو اپنی چادر میں لے کے اور سورہ احزاب آیت نمبر 33 تلاوت کی، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ مرزا جی نے جو تاثر دیا کہ آپ نے ان کو اہل بیت قرار دیا ہے، اور 33 کے عنوان سے جو مرزا جی نے کہا کہ جی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں اصلاً۔ اب دیکھیں کہ جو آیت نمبر 33 ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کس طریقے سے یعنی بیان کیا ہے، اس کو آیت نمبر 32 سے ہم سمجھنا شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ یا نساء النبی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا، آپ کی ازواج کو مخاطب کیا۔ لستن کاحد من النساء، تم کائنات میں موجود جتنی عورتیں ہیں یعنی تمہاری برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو تم اگر پرہیزگاری اختیار کرو گی تو گفتگو میں ملائمت نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے کسی قسم کا وہ مرض بڑھ نہ جائے، اور تم بات کرو تو معقول بات کرو۔ وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وقرنا فی بیوت، بیت کی جمع ہے، بیوت اپنے گھروں میں۔ جب بیوت جمع ہے تو جمع عورتوں کی طرف اشارہ ہے نا، یہ ایک حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ، سمجھے بات؟ نبی کے گھر کی جتنی عورتیں، ان کی بیویاں، ان کی چاروں بیٹیاں، سب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار دکھانے کے لیے باہر نہ گھومتے پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کے سوائے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے آلودگیوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اللہ کسے مخاطب کر رہا ہے؟ یا نساء النبی، یہ کہہ کے بعد یہاں تک ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ فرمایا وَاذْكُرْنَا، آگے بھی آیا تھا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پڑھتی رہو ان اللہ کی آیات اور دانائی اور حکمت کی باتوں کو، سنتوں کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ کون مخاطب ہے؟ نبی کی بیویاں۔ اور سنیں ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 228 سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان آیتوں میں اہل بیت میں داخل ہیں، اس لیے کہ آیت انہی کے بارے میں ہے، یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 565 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت تقاضا کرتی ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ انہی کے متعلق ہے اور انہی کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، اسی پر سیاق کلام بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ جو مفسرین نے تفسیر اس کی جو بیان کی ہے اس تفسیر کے مطابق بھی بیویاں اہل بیت میں ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں خود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ کیا فرما رہی ہیں، یہ بھی ذرا دیکھیں نا، انہیں احادیث کے اندر جو ہے وہ کیا الفاظ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند ابو داؤد 43 ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 1552 ہے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بخمس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فطر پڑھتے تھے، وقال نحن اہل بیت نوتر بخمس، اور ہم اہل بیت بھی 5 فطر پڑھتے ہیں، ہم اہل بیت بھی 5 فطر پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ونحن اہل بیت، اور ہم اہل بیت بھی 5 فطر پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے خود کو اہل بیت بیان کیا۔ اچھا پھر اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا، کہ جو
یعنی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو دوسری روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لا وعیم اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور تمہارے لیے لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دو، اور یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے اور کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے مثال دی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بیویاں تو ایک عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہیں، پھر خاوند انہیں طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہیں۔ ازواج میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے کبھی نکل کے اپنے خاندانوں کے اندر جا کے یعنی کہ نبی کے انتقال کے بعد وہ اپنے خاندانوں میں واپس چلی گئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بات کسی راوی نے ان کی طرف منسوب کی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ پھر آپ دیکھیں صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اچھا پھر یہ جو زید بن ارقم کی طرف یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے اہل بیت تو آپ کا اصل خاندان اور دودیال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ کے پاس صدقہ حرام تھا، یعنی کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ جی وہ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیت تو ہوتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 458 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا باب الصدقۃ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت حدیث نمبر 1492 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کو جو بکری صدقے میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کے چمڑے کو کام میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو اس کا کھانا ہے۔ غور کیجیے گا ذرا بات کو، وہ بکری بطور صدقہ ملی تھی، وہ بکری بطور صدقہ ملی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چمڑے کے استعمال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تم لوگ اس کے چمڑے کا استعمال کر لو۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ حرام اس کا کھانا تھا، تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تھا، اگر تھا تو آپ نے تو کہا نا اہل بیت تو وہ تھے جن پر صدقہ حرام ہو، اور بیویاں ہیں نہیں، تو بیویوں کو آپ کہہ رہے ہیں صدقہ حرام ہے تم پہ، اس کا مطلب وہ اہل بیت میں۔ اور سنیں اسی طرح حدیث نمبر 1493 ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد یعنی کر دینے، یعنی کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کروانے کے لیے آپ انہیں خریدنا چاہتی تھیں، لیکن اس کا اصل مالک یہ چاہتے تھے کہ ولا انہی کے پاس رہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ابھی اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، میں نے کہا یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقے کے طور پر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے صدقہ تھا لیکن اب ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جو ان کو بطور صدقہ دیا گیا وہ یہاں بطور ہدیہ آ گیا۔ حضرت عائشہ پہلے نہیں کھا رہی تھی، کس وجہ سے؟ کہ وہ صدقہ ہے، تو کیوں نہیں کھا رہی؟ بھئی آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، اہل بیت پر صدقہ حرام ہے جبھی تو حضرت عائشہ پہلے نہیں کھا رہی تھی نا، اب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، کھا سکتی ہو تم۔ تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو نا وہ اس لیے بھی اہل بیت میں نہیں کہ اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 348 ہے، حدیث نمبر 10802 ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ خالد بن سعید جو ہے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گائے بطور صدقہ بھیجی تو آپ نے اسے لوٹا دیا۔ حضرت عائشہ کو گائے بطور صدقہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تو انہوں نے اس کو لوٹا دیا، وکالت اور فرمایا ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کہ ہم اللہ کے رسول کی آل ہیں، لا تحل لنا صدقۃ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ کیا پتہ لگا؟ ازواج اہل بیت میں سے اور ان کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور ذرا سمجھے گا ذرا بات کو، اور دیکھیے باقاعدہ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 12 کا
صفحہ نمبر 53 حدیث نمبر 27085 ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ لگا تو انہوں نے اہل عراق پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو. انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کر قتل کیا, ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو. میں نے وہ وقت دیکھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہنڈیا لے کر آ گئیں جس میں خزیرہ تھا. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بلا لاؤ. چنانچہ حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے اور وہ بیٹھ کر وہ بھی خزیرہ کھانے لگے. تو نبی علیہ السلام اس وقت ایک چبوترے پر نیند کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے نیچے خیبر کی ایک چادر تھی اور میں حجرے میں نماز پڑھی تھی کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو خوب پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چادر کا بقیہ حصہ لے کر ان سب پر ڈال دیا اور اپنا ہاتھ باہر نکال کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت اور میرا حصہ ہیں, تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستھرا کر دے. 2 مرتبہ آپ نے یہ دعا کی. اس پر میں نے کمرے میں سے اپنا سر نکال کر عرض کیا, یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں, تم بھی چادر میں آؤ, تم بھی چادر میں آ جاؤ. چنانچہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اگر بیویاں اہل بیت کے اندر نہیں ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے؟ آپ تو منع کر دیتے. اچھا پھر سمجھیں ذرا اس بات کو, یہ 5 حضرات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر لیا, یہ اصلاً واقعہ کیا ہے آپ سمجھیں, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں نجران کے کچھ پادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ آئے, اور جب مناظرے میں آپ سے ناکام ہو گئے تو باقاعدہ مباہلے کی بات آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا اللہ کا حکم پا کر. اللہ تعالیٰ نے وہ حکم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر بیان کر رکھا ہے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا فقل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہ ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو, تم بلا لو اپنے بیٹوں کو, ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم, اور ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ, ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور جھوٹوں پر ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو دیکھیں اس آیت کے اندر شرط کیا تھی, بیٹوں کو لاؤ اپنے اور اپنی عورتوں کو لاؤ. ابھی آپ کے بیٹے نہیں تھے, آپ کے اپنے بیٹے نہیں تھے, اور سنیں ذرا بات, یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہہ کر اللہ نے ان کی بیویوں کو گھروں میں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے, وہ گھروں سے باہر نہیں آ سکتی الا یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے ساتھ نکلنا چاہیں تو وہ ایک علیحدہ بات. اب آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں اور آپ کے بیٹے اگر کوئی آ سکتے ہیں تو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹا قرار دیا اپنا ہے, میرے یہ دونوں بیٹے ہیں نا, صحیح بخاری کی روایت, حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دونوں بیٹے جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں. تو آپ اپنے ساتھ لے کر نکلے فاطمہ کو, حسن اور حسین کو. فاطمہ سنیں ذرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں, اور کیونکہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, اور جنہیں آپ نے بیٹا قرار دیا حسن اور حسین, وہ اور فاطمہ, یہ چاروں یہ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کے ان کا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت, یعنی یہاں مباہلے میں یہ میرے اہل بیت. وہ جو بھی لگایا تھا نا بریکٹ میں مرزا جی نے کہ بیویاں بھی اہل بیت میں شامل, تو اللہم ہؤلاء اہلی میں اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں. اب کوئی کہے نہیں جی یہ بھی آپ نے غلط لگایا, تو وہاں وہ بھی صحیح لگا ہوا تھا, وہ بھی اہل بیت ہے یہ بھی اہل بیت ہے, اور اگر یہی اہل بیت ہے تو وہ ہی اہل بیت ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں مخاطب کیا. نہیں سمجھے؟ اب دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 399 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت مباہلہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دوسرے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے حضرت حسین کو اپنی چادر میں لیے ہوئے تشریف لائے, پیچھے حضرت فاطمہ بھی آ رہی تھی. یہ واقعہ کب کا ہے؟ مباہلے کا. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں زاد المعاد ہے,
اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 185 ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اگلے دن صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک کپڑے میں لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف لا رہی تھیں. یہ مباہلے کا واقعہ ہے اور ذرا سمجھے گا بات کو. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا, ہاں ایک نقطہ اور آپ بھائیوں کو میں بتا دوں. کوئی اگر یہ کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ نہیں جی یہ آپ نے جو یعنی مباہلے والی بات کہی ہے یہ تو آپ نے تفسیر میں پڑھا, حدیث میں نہیں پڑھا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 951 ہے, حدیث نمبر 6098 ہے. باب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم, آیت مباہلہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ صحیح حدیث, صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ لگا کہ یہ مباہلے کے وقت کا واقعہ ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لیا اور فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں اہل بیت کون ہیں 2 حصوں پر اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی. میں نے تو یہ آج مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. وہاں بھی یہ بات کہی تھی, یہاں بھی پورے درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ روافظ کی پنجتن کی آڑ میں دیگر جتنے اہل بیت ہیں جنہیں خود یہ لکھ چکے ہیں کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں. آپ کے اہل بیت آل علی ہیں یعنی علی کے گھرانے والے, آل عقیل ہیں یعنی عقیل کے گھرانے والے, آل جعفر ہیں یعنی جعفر کے گھرانے والے, اور آل عباس ہیں یعنی عباس کے گھرانے والے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سب حضرات اہل بیت میں سے. لیکن روافظ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے 5 حضرات اور ان 5 حضرات میں بھی 3 حضرات اور ان 3 حضرات میں بھی صرف ایک سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہم سب سے زیادہ ذکر سنتے ہیں. نہ حضرت فاطمہ کا اتنا ذکر سنتے ہیں, نہ حضرت حسن کا ذکر سنتے ہیں. اور پھر آل جعفر, آل عباس, آل عقیل میں سے تو کسی کا بھی نہیں سنتے سوائے مسلم بن عقیل کے. وہ بھی مسلم بن عقیل کا ذکر جب آتا ہے کہ جب واقعہ کربلا سنایا جا رہا ہو, اس کے علاوہ مسلم بن عقیل کا ذکر ہی نہیں ہے. عبداللہ بن عباس کا ذکر آ جاتا ہے اور وہ بھی عبداللہ بن عباس کا ذکر آتا ہے کہ جب ان کی روایت کردہ احادیث ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. بس اس پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے ہمیشہ سے علماء اہل سنت یہ بات کرتے رہے کہ اہل بیت سب کا ذکر کرو. آپ دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں فضیلت تمام اصحاب کی ہے, فضیلت تمام اہل بیت کی ہے, اب فضیلت سارے خلفائے راشدین کی ہے. 5 کی بحث نہیں, 4 کی بحث نہیں, کسی ایک کی بحث نہیں, سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کسی کا اس کی علیحدہ سے فضیلت بیان کر رکھی ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق نفرت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب یہ جو فضائل ہیں یہ وہ فضائل ہیں کہ ان حضرات کے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. ہم ان فضائل میں ان کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ یا کسی اور کی شرکت سوائے اس کے کہ کسی اور کے لیے کسی سے حدیث میں کوئی بات ثابت ہو, ورنہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف ان کا ذکر کیا جائے اور باقی کسی کا ذکر نہیں کیا جائے. سردست صرف یہ ایک حوالہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 1012 1013 ہے, حدیث نمبر 2377 ہے. عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جمع ہوئے اور انہوں نے کہا بخدا اگر ہم ان 2 لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں, یعنی کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث اور فضل بن عباس, یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ ان دونوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل بنا دیں اور یہ دونوں آپ کو اس طرح لا کر دیں جس طرح اور لوگ لا کر دیتے ہیں, اور جو اور لوگوں کو ملتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی مل جائے. تو اسی اسنا میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے حضرت علی سے اس بات کا ذکر کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا مت کرو, آپ اس طرح کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے. اس پر ربیعہ بن حارث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے
اور کہا کہ خدا کی قسم تم صرف حسد کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دمادی کا شرف حاصل ہے, ہم تو اس بنا پر تم سے حسد نہیں کرتے. کہ حضرت علی نے کہا اچھا ان دونوں کو روانہ کر دو. ہم دونوں چلے گئے اور حضرت علی لیٹ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم آپ سے پہلے حجرے میں جا پہنچے اور آپ کے تشریف لانے تک حجرے کے پاس کھڑے رہے. آپ تشریف لائے اور ہم دونوں کے کان پکڑے اور فرمایا تمہارے دل میں جو ہے اسے بتا دو. پھر آپ اور ہم حجرے میں گئے. اسی دن آپ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے. ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنے کو کہا. پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ احسان اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ان بعض صدقات پر عامل بنا دیں. ہم بھی آپ کو مال وصول کر کے لا کر دیں جیسے کہ اور لوگ لا کر دیتے ہیں, اور ہم کو بھی اس میں سے اسی طرح حصہ مل جائے جیسے کہ اور لوگوں کو ملتا ہے. ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے, حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم آپ سے اس بارے میں بات کریں. تو حضرت زینب ہمیں پردے کے پیچھے سے بات نہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھی. تو ربیہ کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کو صدقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. تم مہمیہ کو بلاؤ, وہ خمس پر مامور تھے, اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو بلاؤ, وہ دونوں آ گئے. آپ نے مہمیہ سے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے فضل بن عباس سے کر دو. انہوں نے اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دیا. اور نوفل بن حارث سے کہا اس لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو. انہوں نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا. اور آپ نے مہمیہ سے فرمایا اس کو اتنا مہر بطور یعنی خمس کے مال میں سے دے دو. اب آپ دیکھیں ذرا غور کیجیے گا, اس حدیث کا بتانے کے دو بنیادی مقصد تھے. عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے لڑکے. کبھی ناموں میں بھی نام سنا نہیں. فضل بن عباس عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی, کبھی ناموں میں بھی نام سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں دونوں کے والد عباس اور حارث, دونوں عباس اور ربیعہ دونوں کے والد وہ حضرت علی سے یعنی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمارا بھی عاملین میں عہدہ ہونا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت کے لیے صدقہ استعمال کرنا جائز نہیں, یعنی ان کے اہل اولاد بھی استعمال نہیں کریں گے, وہ بھی اہل بیت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نوفل بن حارث کا کبھی ذکر کریں گے, عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث کا کبھی ذکر کریں گے, فضل بن عباس کا کبھی ذکر کریں گے؟ ان کا بھی تو کرو نا. یاد رکھیں اس بات کو, اس پروپیگنڈے سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. نہیں بھائی جان, ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں آپ لوگ فارغ نہیں کرتے. ہمیں آپ لوگ جو ہے آئے دن کے نئے فتنے نکالتے ہیں, اور علماء کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء کو اس کے اندر مصروف رکھتے ہیں کہ وہ ان فتنوں کے جوابات دیں. ہمارے لیے اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں بنتی کہ ہم مطلب سہولت کے آسانی کے دن ہوں, ہم اس کے اندر دین کی وہ باتیں بھی بیان کر سکتے ہوں کہ جن باتوں کا پہلے تذکرہ نہیں ہو سکا. کیا آج تک ہمارے منبروں سے پورا حج کا طریقہ بیان ہوا ہے؟ کیا آج تک ہمارے منبروں سے وراثت کے تمام مسائل بیان ہوئے؟ کیا آج تک ہمارے منبروں سے جہاد کے تمام مسائل بیان ہوئے؟ کیا آج تک ہمارے منبروں سے نکاح کے سب مسائل بیان ہو گئے؟ کیا آج تک ہمارے منبروں سے طلاق کے سب مسائل بیان ہو گئے؟ وہی ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں ہر رمضان کے مسائل بتانے پڑتے ہیں کیونکہ وہی سوالات ہیں. ہمیں بقرعید پر وہی قربانی کے مسائل بتانے ہوتے ہیں کیونکہ وہی جو ہے ہم سے سوالات ہیں. وہی محرم کے دنوں میں ہمارا تمہارا سب ذاکر بنے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, یقین کریں اس بات پر کہ اگر فضائل اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہوتا, اہل بیت کو تسلیم کرنا, ان کا ذکر کرنا ہمارا جو ہے وہ مجلسوں کا حصہ نہیں ہوتا, تو یہ آج روایتیں ہماری کتابوں سے نقل کر کے پڑھ کے لوگ ہمیں نہیں چیلنج دے رہے ہوتے کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, کتابیں ہماری, لوگ ہمارے, یہ بزرگ ہمارے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یعنی کہ مختلف قسموں کی فتنوں اور جو تبلیغی جو پریشانیاں ہیں ان میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے تذکروں سے محروم رہتے ہیں. اہل بیت میں ہی بہت سارے حضرات ہیں, حتیٰ کہ سب چھوڑیں. بس یہ ایک بڑی شرمساری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا آج تک ہم نے پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کبھی آج تک ہم نے منبروں سے سن لی؟ تو بقیہ اہل بیت میں تو آپ دیکھیں نا, پہلے تو ہیں ہی اللہ کے رسول نا, جب ہم نے انہی کا پورا تذکرہ نہیں کر پایا آج تک. اور میں بڑی شرمندگی کے ساتھ, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, ہر اس دعوے دار کی بات کر رہا ہوں جو دعوے دار خود کو محب اہل بیت بنتا ہے. کیا اس نے ہی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بتا دی؟ اہل بیت میں ہی لے لیجئے, پہلے تو انہی کا تذکرہ ہوگا نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل
الباطل كان زهوقا